ذرا ایک منظر کا تصور کیجئے، ایک طرف انتہائی خوفناک جنگ کے بعد صلح کی بات چیت چل رہی ہے، اور دوسری جانب ایک فاتح کمانڈر کسی نرم و گداز شاہی کرسی یا قالین پر نہیں بیٹھا، بالکل، بلکہ اس نے اپنے ہی فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ دشمن کی لاشوں کا ایک اونچا ڈھیر لگایا جائے۔ ہاں، اور وہ اس ہیبت ناک ڈھیر کے عین اوپر بیٹھا اپنے مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرائط طے کر رہا ہے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ فلم یا فینٹیسی سیریز کا سین نہیں ہے، یہ ہماری آج کے اس تفصیلی جائزے کی تاریخی شخصیت کا ایک ایسا حقیقی اور مستند واقعہ ہے جس نے نفسیاتی جنگ یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ رہے ہیں جو حضرت ربیع بن زیاد الاسلمی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہیں۔ ہم جانیں گے کہ کیسے ایک شخص بے وقت میدان جنگ کا بے رحم ماسٹر مائنڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے اصولوں کی خاطر جان کی بازی لگا دینے والا ایک حساس انسان بھی۔ تو چلیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کے اس گہرے جائزے کے لیے ہم کون سے تاریخی حوالوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ اس گفتگو کی بنیاد ہم نے ان مستند تاریخی کتابوں پر رکھی ہے جو محض تاریخیں نہیں بتاتی، مطلب انسانوں کے کردار کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں اسد الغابہ، تاریخ الطبری، الاصابہ اور الکامل فی التاریخ کی۔ یعنی عام سننے والے شاید ان ناموں سے واقف نہ ہوں، تو یہ اس دور کی باقاعدہ بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیاز ہیں؟ بالکل، یہ باقاعدہ انسائکلوپیڈیاز ہیں۔ ان میں مصنفین نے صرف یہ درج نہیں کیا کہ کون سی جنگ کب ہوئی، بلکہ یہ بھی محفوظ کیا ہے کہ اس جنگ کے قیادت کرنے والے کمانڈر کا حلیہ کیا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کیسے تھے، اور وہ شدید دباؤ کے لمحات میں کیا فیصلے کرتا تھا۔ تو انہی باریک تفصیلات کی بدولت آج ہم ربیع بن زیاد الاسلمی کی شخصیت کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات اس سفر کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ میدان جنگ میں تو وہ لاشوں کے ڈھیر پر بیٹھے تھے، لیکن اس کہانی کا آغاز ایک انتہائی پروکار اور خاموش جگہ سے ہوتا ہے، یعنی مدینہ منورہ، جہاں اس وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور اسلامی ریاست کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا ہوا ہے۔ اور بحرین سے ایک وفد آیا ہے اور خلیفہ ان سے امت کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ منظر ہمیں ربیع بن زیاد کی شخصیت کا پہلا اور شاید سب سے اہم پہلو دکھاتا ہے۔ تو یہاں اصل میں ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا ماحول عام بادشاہوں جیسا قطعی نہیں تھا۔ وہاں قصیدے پڑھنے والوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ خلیفہ کی نظر ہمیشہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتی تھی جو ریاست کے وسیع تر مفاد میں انہیں کڑوا سچ بول سکیں، یعنی کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکیں۔ بالکل۔ تو بحرین کا وفد بیٹھا تھا، خلیفہ نے ان سے گفتگو کی، لیکن زیادہ تر لوگ کوئی خاص اور پرمغز بات نہ کر سکے۔ اسی دوران خلیفہ کی تیز اور مردم شناس نگاہ وفد میں بیٹھے ایک شخص پر پڑی جس کے چہرے سے متانت اور وقار ظاہر ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہوں۔ ہاں، خلیفہ نے خود اس شخص کی طرف اشارہ کیا اور اسے بولنے کی دعوت دی۔ وہ شخص ربیع بن زیاد تھے۔ اور جو الفاظ ربیع بن زیاد نے اس وقت کہے، انہوں نے تاریخ کے دھارے میں اپنا نشان چھوڑ دیا۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے سیدھا وقت کے سب سے طاقتور حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس امت کا والی بنا کر تیرا کڑا امتحان لیا ہے۔ صحیح، اور انہوں نے مزید کہا کہ کاروبار حکومت میں صرف اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی اپنے راستے سے بھٹک گئی تو قیامت کے دن تم سے اس ایک بکری کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ واہ! تاریخ بتاتی ہے کہ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں لرز اٹھتی تھیں، وہ زار و قطار رونے لگے۔ اس واقعے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ربیع بن زیاد نے کسی مخصوص پالیسی پر تنقید نہیں کی، نہ ہی کوئی ذاتی رعایت مانگی۔ انہوں نے اقتدار کے اس حتمی بوجھ اور احتساب کی نشاندہی کی جو اس دور کے نظام کی بنیاد تھی۔ فرات کے کنارے بھٹکتی بکری کا استعارہ یہ واضح کر رہا تھا کہ حکمران کی نظر سے ریاست کا کمزور ترین جاندار بھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک جدید دور کی مثال بنانا چاہوں گا۔
آج کے دور میں کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او کے سامنے اگر بورڈ روم میں کوئی جونیئر ملازم کھڑا ہو کر اسے اس کی حتمی ذمہ داری اور نااہلی کے نتائج سے ڈرائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اسے تو شاید اسی وقت نوکری سے نکال دیا جائے۔ بالکل، لیکن یہاں معاملہ صرف نوکری جانے کا نہیں تھا۔ ایک عام آدمی پوری ریاست کی طاقت کے سامنے کھڑا ہو کر سیدھا خلیفہ کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے جس درجے کا مورل کمپس یا اخلاقی کتبہ اور دلیری چاہیے وہ حیران کن ہے۔ آپ کی یہ تشبیہ اس واقعے کی سنگینی کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ ربیع کا خوف ان کے اصولوں کے تابع تھا، اور یہاں جو چیز اس پورے منظر کو عروج پر پہنچاتی ہے وہ خلیفہ کا اپنا رد عمل ہے۔ ہاں، غصہ کرنے کے بجائے انہوں نے روتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ربیع بن زیاد ہیں تو انہوں نے فوراً بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک خط لکھا۔ اس خط میں ہدایت کی گئی کہ اس شخص کے کردار کا مزید عملی جائزہ لو، اور اگر وہ واقعی اس قدر سچائی کا خوگر ہے تو اسے ریاست کی کوئی اہم ذمہ داری سونپو۔ یعنی خلیفہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو شخص دربار میں اتنی سخت بات کر سکتا ہے، کیا وہ عمل کے میدان میں بھی انہیں اصولوں پر قائم رہتا ہے؟ اور یہیں سے ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں دربار کی فکری گفتگو میدان جنگ کی عملی اور شفاف حقیقتوں سے ٹکراتی ہے۔ ہم آواز کے علاقے میں موجود مناظر شہر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری مناظر کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور خلیفہ کے خط کی روشنی میں ربیع بن زیاد اور ان کے بھائی مہاجر بن زیاد کو اس مہم میں شامل کرتے ہیں۔ اب یہاں کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ مسلمان مناظر شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، شدید ہاتھا پائی اور تلواروں کی جنگ جاری ہے۔ لیکن سب سے کڑا امتحان یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور مسلمان فوجی روزے کی حالت میں لڑ رہے ہیں۔ مناظر کا یہ محاذ انسانی برداشت کی آخری حدود کا امتحان تھا۔ ایک طرف بھوک اور پیاس سے نڈھال جسم اور دوسری طرف خون ریز معرکہ۔ دشمن کو بھی مسلمانوں کی اس جسمانی کمزوری کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہاں مجھے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوال اٹھانا ہے، عسکری حکمت عملی اور جنگی قوانین کے تحت تو یہ ایک انتہائی ناقص اور خطرناک فیصلہ لگتا ہے۔ جنگ کے لیے تو آپ کو بھرپور جسمانی توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ کیا جنگ کے دوران فاقہ کشی جنگی حکمت عملی کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں؟ یہ سوال بالکل جائز ہے اور آج کی عسکری سائنس کے عین مطابق ہے، لیکن ہمیں اس وقت کے مجاہدین کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ ان کے لیے جنگ محض علاقوں پر قبضے کا نام نہیں تھا، یہ ایک روحانی فریضہ تھا۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر لڑتے ہیں تو ان کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وہ روزہ توڑنے کو اپنے جذبے کی شکست سمجھتے تھے۔ بالکل۔ تاہم آپ کے سوال کا دوسرا حصہ بھی اہم ہے۔ بحیثیت کمانڈر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا فرض تھا کہ وہ ایک حقیقت پسندانہ فیصلہ کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ روحانی جذبہ اب فوج کی مجموعی جسمانی بقا کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی انتظامی قدم اٹھایا۔ اور وہ قدم یہ تھا کہ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ بحیثیت امیر میں ہر روزے دار پر قسم ڈالتا ہوں کہ یا تو وہ اپنا روزہ افطار کر لے یا پھر اس لڑائی کے محاذ سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور کمانڈر نے خود سب کے سامنے پانی پینا شروع کر دیا تاکہ سپاہیوں کے دل سے ہچکچاہٹ نکل جائے۔ یہ عسکری نظم و ضبط کو مذہبی جذبے پر فوقیت دینے کی ایک شاندار مثال ہے، اور اسی لمحے ربیع بن زیاد نے جو کیا وہ اطاعت کا ایک ایسا نمونہ ہے جو حیران کر دیتا ہے۔ ہاں، انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور باواز بلند کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے پانی پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیا بلکہ اپنے امیر کی قسم کی لاج رکھی ہے، اور پھر وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ربیع بن زیاد نے اپنے سگے بھائی کو خون میں لت پت گرتے دیکھا۔ عام حالات میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جذبات میں آ کر ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن ربیع بن زیاد کا رد عمل اس موقع پر بھی انتہائی غیر روایتی تھا۔ انہوں نے رو کر بیان کرنے کے بجائے ایک عجیب رشک کے ساتھ فرمایا کہ میری ماں کے جائے تیری خیر ہو، تیرا سر آج نیزے کی آنی پر نہیں بلکہ جنت الفردوس کے مخمل تکیوں پر محو استراحت ہے۔
اور پھر اپنے آنسوؤں کو ایک پختہ ارادے میں بدلتے ہوئے بولے کہ میں تیرا اور دوسرے شہداء کا ان دشمنوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ بھائی کی اس شہادت نے انہیں اندر سے توڑا نہیں بلکہ ان کی قوت ارادی کو ایک فولادی سانچے میں ڈھال دیا۔ اور اس کے بعد انہیں بجستان، جسے سجستان بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی مہم سونپی گئی۔ یہ علاقہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہ جنگلوں اور صحراؤں پر مشتمل تقریباً 200 سے 300 میل طویل ایک سفر تھا، جہاں قدم قدم پر نامعلوم خطرات تھے۔ اس سفر کے دوران ربیع بن زیاد محض طاقت کے بل پر نہیں بلکہ ایک ماہر اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھرتے ہیں۔ انہوں نے اندھا دھند حملہ کرنے کے بجائے پہلے جاسوسوں کا ایک مؤثر جال بچھایا۔ اچھا، تو انہیں انٹیلیجنس ملی کہ رستاخ ذالک نامی شہر کے لوگ اپنا ایک بہت بڑا سالانہ تہوار منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ربیع نے تہوار کے عین اس دن جب پورا شہر غفلت میں ڈوبا ہوا تھا ایک اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن کو سنبھلنے کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ اس ایک شاندار وار میں انہوں نے گورنر سمیت 20,000 افراد کو قیدی بنا لیا۔ یہ تو بالکل کسی ماڈرن ہالی ووڈ جاسوسی فلم یا کسی اسپیشل فورسز کے انتہائی خفیہ انٹیلیجنس آپریشن جیسا لگتا ہے۔ عام طور پر تو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں۔ ہاں، لیکن اس حملے نے دشمن کی نفسیات کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور اس کے بعد صلح کے لیے جو شرائط انہوں نے رکھی وہ ان کی معاشی اور نفسیاتی سمجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ قیدیوں نے بے تحاشا مال لا کر فدیہ دینے کی پیشکش کی تو ربیع نے زمین میں ایک نیزہ گاڑ دیا اور شرط رکھی کہ اگر اسے سونے اور چاندی سے چھپا دیا جائے تو وہ صلح کر لیں گے۔ بظاہر تو یہ صرف دولت سمیٹنے کا ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ یہ صرف مال غنیمت جمع کرنے کا عمل نہیں تھا۔ ربیع بن زیاد دراصل دشمن کی ایگو کو توڑ رہے تھے۔ جب ایک شکست خوردہ قوم اپنے ہی خزانے خالی کر کے فاتح کے ایک معمولی سے نیزے کو چھپانے کے لیے سونے کا ڈھیر لگا رہی ہوتی ہے تو وہ دراصل اپنی مزاحمت اور اپنی معاشی طاقت کو دفن کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ سنک کاسٹ فیلسی کے نفسیاتی تصور جیسا ہے۔ وہ خود اپنے وسائل کو اپنے خلاف استعمال ہوتا دیکھ رہے تھے۔ جنگ واقعی صرف تلوار سے نہیں لڑی جاتی، لیکن اس نفسیاتی جنگ کا جو نقطہ عروج ہمیں بھجستان کے دارالحکومت زرنج میں نظر آتا ہے، اس نے تو جنگی تاریخ کے سارے سانچے ہی توڑ دیے۔ ہم واپس اسی منظر پر آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ زرنج کا سردار پرویز صلح چاہتا تھا، تو ربیع بن زیاد نے ملاقات کے لیے ایک ایسا ڈراونا اور ہیبتناک سٹیج تیار کیا جس کا تصور بھی محال ہے۔ انہوں نے راستے کے دونوں اطراف دشمن کی لاشوں کی قطاریں لگوا دیں اور خود لاشوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ربیع بن زیاد انتہائی طویل قامت اور گندمی رنگت کے حامل انسان تھے۔ ان کی جسمانی ساخت اور ان کے بیٹھنے کا وہ وحشتناک انداز، اس نے ایک ایسا منظر پیدا کیا کہ پرویز کے تو اصحاب ہی جواب دے گئے۔ بالکل، تاریخ بتاتی ہے کہ پرویز کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ خوف کی شدت سے اس کی زبان ہکلانے لگی اور اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ قریب بھی جا سکے۔ اس نے دور سے ہی 1000 غلام اور ہر غلام کے سر پر سونے کا ایک بھرا ہوا پیالہ بطور تاوان ادا کر کے صلح کر لی۔ یہاں میں ایک سخت سوال اٹھانا چاہوں گا۔ ایک عام انسان جب یہ واقعہ سنتا ہے تو اسے اس میں شدید ظلم اور بربریت کا پہلو نظر آتا ہے۔ لاشوں کا یوں ڈھیر لگا کر ان پر بیٹھنا، کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں؟ اور کیا ہم نے ہمیشہ یہ نہیں پڑھا کہ اسلام کے ابتدائی دور کے کمانڈرز انتہائی نرم دل تھے؟ تو یہ انتہائی ظالمانہ حد تک جانے کی کیا منطق تھی؟ آپ کا یہ اعتراض اس واقعے کو سمجھنے کی کلید ہے۔ بظاہر آج کی جدید اخلاقیات کے پیمانے پر یہ ایک وحشتناک فعل نظر آتا ہے، لیکن ربیع بن زیاد کو لاشوں کی بے حرمتی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کے پیچھے خالصتاً ایک سوچی سمجھی جنگی حکمت عملی تھی۔ یعنی وہ شوق اینڈ او کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، اگر وہ یہ نفسیاتی جھٹکا پیدا نہ کرتے تو پرویز شہر کا دروازہ بند کر کے ایک طویل محاصرے کی تیاری کر لیتا۔ وہ محاصرہ مہینوں چلتا، ہزاروں فوجی اور شہری مارے جاتے، فاقہ کشی ہوتی۔ ربیع بن زیاد نے صرف ایک ڈراونا منظر ترتیب دے کر پرویز کی نفسیات پر ایسا وار کیا کہ اس کی قوت ارادی ٹوٹ گئی۔
मैं समझ रहा हूँ। यानी बगैर एक भी मजीद तलवार चले पूरा शहर फतह हो गया और हजारों जानें बच गईं। ये अस्करी तारीख का वो मुकाम है जहाँ थोड़ी सी दहशत तवील उलमियाद अमन का बायस बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे सबक आमूज मरला वो है जब ये जंगजू इख्तिदार के ऐवानों में कदम रखता है। और यही वो मुकाम है जहां बड़े बड़े नजरियाती लोगों के कदम उखड़ जाते हैं। इख्तिदार एक ऐसा नशा है जो इंसान को मसलहतों का शिकार कर देता है। रबिया बिन ज़ियाद तरक्की करते हुए खुरासान के गवर्नर बन चुके थे। और रबी बिन ज़ियाद के दरमियान एक इंतज़ामी नौयत की ख़त व किताबत पर मबनी है। हम इन तारीख़ी वाक़यात को किसी नज़रियाती या सियासी झुकाव के बगैर मनोअन पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हुआ कुछ यूं कि रबी बिन ज़ियाद को बहैसियत गवर्नर खलीफा वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से एक सरकारी ख़त मौसूल होता है। उसमें हुक्म था कि जो नया माल गनीमत हासिल हुआ है उसमें से तमाम सोना और चांदी मरकज़ी बैतुल माल के लिए अलहदा कर लिया जाए और बाकी माल मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। अब मरकज को रियासत चलाने के लिए सरमाए की जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ एक सूबाई गवर्नर बैठा था जिसकी नज़र में इस माल की तकसीम का शरई उसूल बिल्कुल वाज़े था। रबी बिन ज़ियाद ने इस मामले को खालिसतन उसूली और दीनी पैमाने पर परखा और उन्होंने फौरन जवाब लिखवाया कि मैंने अल्लाह की किताब में इसके बिल्कुल बरक्स हुक्म देखा है। उन्होंने मरकज के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और पूरे सूबे में मुनादी करवा दी कि आओ और अपना अपना हिस्सा ले जाओ। वाह! उन्होंने सारा माले गनीमत हकदारों में तकसीम करके बैतुल माल को खाली कर दिया। एक वसी और ताकतवर सल्तनत में खलीफे के बराह रास्त हुक्म की इस तरह सरेआम नाफरमानी करना एक तरह की बगावत तस्वर की जा सकती थी। बिल्कुल, उन्हें मौजूल किया जा सकता था या गद्दारी के इल्जाम का सामना करना पड़ सकता था। आजकल के विसल ब्लोअर्स तो शायद सिर्फ नौकरी जाने के डर से खामोश हो जाएं, लेकिन रबी बिन ज़ियाद का इखलाकी कुतनमा इख्तिदार के हिर्स और हुकूमती दबाव दोनों पर हावी रहा। और इस इनकार के बाद का जो वाक़या है वो नज़रियात से सच्ची वाबस्तगी की हतमी महर है। खत लिखकर माल तकसीम करने के बाद जुमा का दिन आ गया। रबी बिन ज़ियाद ने सफ़ेद कपड़े पहने और खुतबा देने निकले। खुतबे के आखिर में उन्होंने दुआ की कि इलाही, अगर तू मुझसे खैर भलाई का इरादा रखता है तो मुझे जल्दी अपने पास बुला ले। जरा सोचें, दुनिया की हर ताकत उनके कदमों में है, लेकिन वो इस ताकत को ठुकरा कर मौत मांग रहे हैं ताकि उसूलों पर समझौता ना करना पड़े। और कुदरत का फैसला भी उनके हक में आया। मस्जिद में लोगों ने आमीन कहा और इसी दिन सूरज गुरूब होने से पहले उनका इंतकाल हो गया। इख्तिदार उमूमन इंसानों को बदल देता है, लेकिन रबी बिन ज़ियाद ने इख्तिदार पर अपने उसूलों को तरजीह दी। आज के इस जायजे का अगर हम निचोड़ निकालें तो हमने एक ऐसी जिंदगी का सफ़र तय किया है जो बज़ाहिर मुतज़ाद नज़र आती है। दरबार में एक हक़गो इंसान, मनाजिर में उसूल की खातिर भाई की कुर्बानी देने वाला, बजिस्तान में नफसियाती जंग का माहिर और गवर्नर हाउस में उसूलों की खातिर इख्तिदार से टकराने वाला, वो हर जगह एक ही शख्स रहे। और यही बात हमारे आज की जिंदगियों के दरवाजे पर दस्तक देती है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का मुकाम है कि मसलहतों की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हम रोज़ाना छोटे फ़ायदों के लिए उसूलों पर समझौता कर लेते हैं, क्या हमारे नज़रियात और आमाल में वो हिम्मत मौजूद है? ये बात वाकई इंसान को गहरी सोच में मुब्तला कर देती है। आज के इस तफसीली जायजे का इख्तिताम मैं एक ऐसे सवाल पर करना चाहूँगा जो यकीनन गौर तलब है। अगर कोई इंसान अपने उसूलों पर आंच ना आने देने के लिए मौत को खुशी से गले लगा लेता है और मरवजा ताकत के आगे झुकने से इनकार कर देता है, तो क्या वो बज़ाहिर अपना इक़्तिदार गवाकर भी तारीख का हतमी और सच्चा फाते नहीं बन जाता? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।